حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا جو بچپن تھا یہ بڑی صعوبتوں سے گزرا ہے. تو پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ ہمارے خاندانی جو طور طریقے تھے ان میں اونٹ چرائے جاتے تھے اور میرے باپ نے مجھے بہت سارے اونٹ لے کے دیے تھے. اور ایک مرتبہ آپ حج پہ جا رہے تھے, جب واپس اس وادی سے گزرنے لگے جہاں پر آپ اونٹ چرایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ پڑے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا ہے؟ فرمایا ایک وقت تھا کہ جب میں یہاں پر اونٹ چراتا تھا اور 4-5 اونٹ جب مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے تو میرا باپ مجھے جھڑکیاں پلاتا تھا. باپ تھا, حق تھا اسے, لیکن فرمایا کہ مجھے آج اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ عزت, وہ شوکت, وہ ہیبت, وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ پوری سلطنت کے اندر میری حکومت ہے اور اللہ کے فضل سے میرے کہنے پر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک ذات اقدس ہے. اور صرف یہاں تک نہیں تھا, جب آپ نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا نا تو آپ کے اندر 3 قسم کے پہلو بڑے نمایاں پائے جاتے تھے. ایک تو آپ سپہ سالاری کے تمام تر اصول و ضوابط کو جانتے تھے, آپ بڑے ذہین و فطین تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مکے کے اندر بعض محققین کے نزدیک تقریباً 20 کے قریب, بعضوں نے 17 کی تعداد لکھی ہے, لوگ پڑھے لکھے تھے. ان میں سے ایک حضرت فاروق اعظم کی ذات اقدس بھی تھی جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اور پھر آپ ایک بے مثال قسم کے خطیب تھے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو اگلے پر سحر طاری ہو جاتا تھا. اللہ نے وہ آپ کو بیان اور قوت بیان کا ملکہ عطا فرمایا تھا. تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو ہیں. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ پہلوانی کے بھی یعنی کشتی کرنے کے بھی بڑے شوقین تھے اور بڑے ماہر تھے. بازار عکاظ کے اندر جب ان کا سالانہ میلہ لگتا تھا تو اس کے اندر حضرت فاروق اعظم کسی نہ کسی فن کے اندر پوزیشن پہلی حاصل کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے شروع ہی سے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے, جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس و انور و اطہر میں آئے, اس دن سے یہ فاروق نہ رہے, صرف عمر نہ رہے, بلکہ عمر پھر فاروق اور پھر فاروق اعظم بن گئے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ کمالات عطا فرمائے. آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. فرمایا اللہ رب العزت نے حق کو میرے عمر کی زبان پر بھی جاری کر دیا ہے اور میرے عمر کے دل پر بھی حق کو جاری فرما دیا ہے. یہ آپ ذہن نشین فرما لیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی زبان اقدس یہ بھی حق بولتی ہے اور آپ کا جو دل ہے, اس کو جملے کو غور سے سنیے گا, یہ بھی کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا چونکہ اس پر بھی حق کا پیرا ہے. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے. اور یہی بات نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ میرا عمر ہوتا. آپ اس بات سے اندازہ فرمائے, علماء فرماتے ہیں نبوت کے جتنے اوصاف ہوتے ہیں اللہ نے وہ حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائے تھے, لیکن چونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا تو پھر وہ کسی اور کے سر پہ آ ہی نہیں سکتا. تو پھر سوچنے کی بات ہے, جب عمر جیسے عظیم شخص کو یہ منصب نہ ملا تو قادیان کے کمین کو کیسے مل گیا؟ یہ بات بھی تو بڑی سوچنے والی ہے نا. یہ مسئلہ ختم نبوت کو بھی واضح کر رہا ہے یہ مسئلہ.